اور اپنا گدی پہ بیٹھے ہوئے مست ہیں. ایک خاندان. آپ سوچتے ہوں گے اب اس میں خاندان کی کون سی بات آ گئی؟ آؤ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اور یہ بھی بڑی کڑوی حقیقت ہے, اور یہ تاریخی حوالوں سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خاندان کی بات آئی ہے, اس راز سے بھی میں پردہ اٹھاؤں کہ یہ سب تبلیغی جماعت کے جتنے عمرا ہیں دیوبند کے اندر اور یہاں نظام الدین کے اندر جو بیٹھے ہوئے, یہ سب ایک خاندان کے چٹھے بٹھے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے گرو گھنٹالوں کے اندر ذات پات کا بھی اتنا لگاؤ ہے کہ برہمن بھی شرما جائے, اس قدر ذات پات کی جاہلیت ان کے اندر پڑی ہوئی ہے. چنانچہ آج تک اور جاؤ یہ ربانی کی بڑھ نہیں ہے, یہ میرا چیلنج ہے, آج تک تبلیغی جماعت کا پوری دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسا امیر نہیں بنایا گیا ہے جو ان کے خاندان کا نہ ہو. آج تک کوئی غیر امیر نہیں بن سکا ہے, بلکہ جو بھی بنا ہے ان کے خاندان کا بنا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو, انہی کے گروپ مینس یعنی الیاس صاحب جو بانی جماعت ہیں, انہی کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد امیر بنا ہے. چنانچہ میں بتاؤں کہ الیاسی گروپ کی ابتدا میں نے بتاتی ہے کہ کہاں سے ہوئی ہے. الیاس صاحب کے گروپ یعنی جو تبلیغی جماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں, ہم انہیں الیاسی گروپ کہیں گے. یہ تبلیغ وبلیغ نہیں ہے, یہ صرف فراڈ ہے, یہ صرف دنیا کو دھوکہ دینا ہے. یہ الیاسی گروپ ہے, اور ابھی میں بتاتا ہوں دو الیاس پیدا ہو چکے ہیں. یہ صرف ایک تو مر گئے, ایک ابھی زندہ ہے الیاس, وہ میں بتاؤں گا, ہری پگڑی والا, اس کی بھی حقیقت میں لا رہا ہوں ابھی. تو الیاسی گروپ ہی کا آدمی, ان کے خاندان کا فرد ہی جماعت تبلیغ کا امیر بنا ہے. سنو تاریخ سنو, میں آپ کو بتاتا ہوں. چنانچہ الیاس صاحب کے باپ حافظ محمد اسماعیل صاحب سے میں نے شروع کیا تھا کہ بنگلے والی مسجد سے وہ اس طرح میوات میں جاتے تھے. وہ جب مر گئے تو حافظ محمد اسماعیل صاحب کے بڑے بیٹے مولوی محمد صاحب گدی نشین ہوئے, اور ان کے بعد مولانا الیاس صاحب میوات کے گدی نشین ہوئے, امیر بنائے گئے پوری جماعت کے. اور مولانا الیاس صاحب کے مرنے کے بعد, توجہ میری طرف, مولانا الیاس صاحب کے مرنے کے بعد مولانا الیاس صاحب کے بڑے بیٹے مولانا محمد یوسف صاحب ان کو امیر جماعت تبلیغی جماعت کا بنایا گیا. یعنی اب یہ بھی بتا لیں, جس طرح مصر کے تختے کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے تو اسے فرعون کہا جاتا ہے. کوئی بھی شخص ہو, اس کا نام کچھ بھی ہو, اس کا نام کچھ بھی رہا ہو, کیدار ہو, فیدار ہو, میدار ہو, کچھ بھی ہو, ہے نا, لیکن جو بھی فرعون کے تخت, جو بھی مصر کا پہلے زمانے میں تخت نشین ہوتا تھا, اس کو فرعون کہا جاتا تھا. اس کا نام کچھ بھی رہا ہو, لقب دیا جاتا تھا, فرعون ایک لقب. اسی طرح سے تبلیغی جماعت کے امارت کے عہدے پر, اس کے منصب پر جو شخص بھی فائز ہوتا ہے, اسے کون سا نام دیا جاتا ہے؟ حضرت جی. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت جی, ہے نا حافظ جی, حضرت جی کا لقب دیا جاتا ہے. تو یہ پورا سلسلہ حضرت جی کا چلتا ہے. تو مولانا الیاس صاحب کی وفات کے بعد میں حضرت جی, ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد یوسف صاحب کو بنایا گیا. اب آئیے میں بتاؤں دلیل اس کی کیا ہے. یہ دیکھیں ہمارے پاس مولانا ابو الحسن صاحب ندوی جو اس وقت زندہ ہیں اور تبلیغی جماعت کے بہت بڑے سرکردہ بھی ہیں. چنانچہ یہ ان کی کتاب ہے دینی, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت. اس کے اندر تو بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ حوالہ دوں. اپنی کتاب کے صفحہ 193 193 کے اوپر لکھتے ہیں, یہ دیکھیں 93 پہ لکھتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان, یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو مولانا الیاس صاحب کا, صبح کی نماز کے بعد بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان مولوی یوسف صاحب کی جانشینی عمل میں آئی اور مولانا کا عمامہ ان کے سر پر باندھا گیا, تاج رکھا گیا. بادشاہت کا, امارت کی سیٹ ہے بھائی, وہ کروڑوں لوگ پیر چومتے ہیں, مرید ہوتے ہیں, بیعت ہوتے ہیں. ہاں, تو جس طرح بریلویوں کے اندر خلافت اور امارت چلتی ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, پوتا پر پوتا, سارے کے سارے خلیفہ بنتے ہیں, اس طرح سے خلافت کا جو ہے تاج امامہ, مولانا ابو الحسن صاحب ندوی لکھتے ہیں کہ امامہ ان کے سر پر باندھا گیا.
اور آپ سے میں پوچھوں کہ یہ پگڑی باندھنے کی رسم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تھے تو کیا حضور کی پگڑی انہوں نے اپنے سر پہ رکھی تھی؟ اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جب حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بنے تھے تو کیا حضرت عمر نے ان کی پگڑی اپنے سر پہ رکھی تھی؟ اور حضرت عمر کے بعد میں حضرت عثمان غنی بنے تو انہوں نے ان کی پگڑی رکھی؟ یہ کیا ہے؟ یہ ڈھونگ دھتورے، یہ ڈھونگ دھتورے یہی ہے تاکہ تبلیغیوں کو مرعوب کیا جائے کہ اب حضرت جی کا لقب جو ہے بزرگیت کا ان کا منتقل ہو رہا ہے بڑے صاحبزادے کے پاس۔ اب آئیے اور بھی میں آپ کو حقیقت بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت جی کا عہدہ اب مولانا یوسف صاحب تھے کچھ دن تک، ان کا انتقال ہو گیا، جو حضرت جی کے سب سے بڑے بیٹے تھے مولانا الیاس صاحب کے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بیچارے ان تبلیغی جماعت کے لوگوں نے جس کو امیر چنا معلوم ہے، میرٹھ کے ایک بڑے عالم تھے، دیندار تھے، ان کا نام رحمت اللہ تھا، ان کو امیر چنا۔ جب انہیں امیر چنا گیا تو ان کے اندر ایک کمی تھی۔ اب دیکھیں ٹولی سے، اب میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے علماء کے اندر جو زمانے جاہلیت کی ذات پات، اور میں نے کہا برہمن بھی شرما جائے اس قدر ان کے ہاں لاگ لگاؤ ہے، میں اس کی دلیل دیتا ہوں، آئیے ان کی کتابوں کے حوالوں سے۔ مولانا رحمت اللہ صاحب، ان کو امیر جماعت یعنی حضرت جی کا امامہ رکھا گیا، لیکن مولانا رحمت اللہ صاحب کے اندر ایک کمی تھی۔ وہ کمی یہ تھی کہ وہ بیچارے شیخ زادے نہیں تھے بلکہ وہ روغن گر یعنی ذات کے تیلی تھے، ذات کے تیلی تھے۔ جب ان کے سر کے اوپر تاج رکھا گیا تبلیغی جماعت والوں نے انہیں منتخب کیا، لیکن ان کے خانوادے میں چیخ اٹھ گئی، ہلچل مچ گئی اور ایک زلزلہ آ گیا کہ ایک تیلی کو امیر کیسے چنیں، تیلی کو امیر کیسے بنائیں؟ اللہ کی قسم تاریخ اٹھاؤ تبلیغ جماعت کی، اور میں یہ حوالے ہیں، اس کو کوئی مائی کا لال جو ہے اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان کی خاندان کا نہ تھا، شیخ زادہ نہ تھے مولانا رحمت اللہ، اس لیے کیا ہوا کہ جناب علی چلاہٹ شروع ہو گئی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا ان کے بڑے بڑے علماء کے اندر ذات پات کا بہت چھوت چھات ہے۔ چنانچہ مولانا محمد شفیع صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند جو ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، جب مفتی مولانا محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان کے نام سے آپ کے ان کی بڑی بھاری بھاری کتابیں بھی ہیں، وہ ان کے اندر ان کا ایک حوالہ دے کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب غایت الانصاب کے اندر لکھتے ہیں، غایت الانصاب تک میں یہاں تک انہوں نے لکھ دیا کہ بخشش اور مغفرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوگی وہ صرف 4 ذاتوں کو ہوگی، شیخ، سید، مغل اور پٹھان، یہ 4 لوگ ہیں جن کی بخشش اور مغفرت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی، بقیہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ میرے تبلیغی بھائیوں، مسلمانوں کے اندر کتنی جماعت، کتنے ذات پات لوگوں نے بنائے ہیں، ہم ذات پات کے قائل نہیں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کتاب و سنت کے ایک داعی ہونے کی حیثیت ہے اور کتاب و سنت کے ایک علمبردار ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر ذات پات نہیں ہے، لیکن سنو اللہ کی پناہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ جی اللہ تک پہنچ گئے، مغفرت صرف شیخ، سید، پٹھان اور مغل کی ہوگی، بقیہ کسی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر تبلیغی جماعت میں اور بھی ذات پات کے لوگ ہوں تو اپنی خیر منائیں، توبہ کریں اور بھاگیں بھائی کتاب و سنت والوں کے پاس آئیں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم کسی بھی ذات کے ہو، تم کسی بھی ذات کے ہو اور تم ابھی مسلمان ہوئے ہو، کسی ذات پات سے تمہارا لگ لگاؤ نہیں ہے، لیکن اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے اور کتاب و سنت کو لازم مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگے انشاءاللہ، اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر پیوگے۔ اور ان کے بیچوں میں کہاں پھنسے ہوئے بیچاروں گے جو ذات پات کو بانٹ کر کے کہتے ہیں صرف 4 ذاتیں بخشش اور مغفرت کے حامل ہو سکتی ہیں۔ اور خیر یہاں چھوڑیں آپ اس بات کو، آگے بڑھتے ہیں کہ اب امیر الیاسی جماعت کے جو امیر بنے وہ ذات کے تیلی تھے بیچارے مولانا رحمت اللہ علیہ صاحب۔ اب بھاگ دوڑ شروع ہوئی اور یہ کہا جائے اب کیا کریں۔ چنانچہ ایک جماعت تبلیغی جماعت میں ایک ٹولی فوری طور پر الگ ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ اس منصب
پر اور اس مقدس مسند کے اوپر صرف کاندھلا شریف کے مشائخ ہی بیٹھ سکتے ہیں، اور ایرٹھ میرٹھ غازی آباد دلی مراد آباد کے کوئی لوگ نہیں بیٹھ سکتے. کاندھلا شریف کے جو مشائخ ہیں، یعنی کاندھلا ہی میں حضرت کا خاندان تھا. پتہ ہے آپ کو، حضرت الیاس صاحب کاندھلا ہی کے تھے. ان کے خاندان یعنی کاندھلا شریف ہی کا کوئی شیخ بیٹھ سکتا ہے اور کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا ہے، مگر ان کے چلانے سے بات نہ بن سکی. اور یہ بیچارے تبلیغی جماعت والے جو بیچارے لگے ہوئے تھے یہ سمجھ بھی نہ سکے. اتنے میں ایک تیر چھوڑا گیا، ایک تیر چھوڑا گیا، اور یہ وہ تیر ہے جو دیوبندی لوگ بڑے اہم موقعوں پر استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ نہیں استعمال کرتے ہیں. پتہ ہے وہ تیر کون سا ہے؟ وہ تیر بشارت اور الہام کا تیر ہے. جس کا تیر ہے بشارت اور الہام کا تیر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو لازم پکڑا تو بشارت اور الہام کے ذریعے یہ ثابت کیا، اور قرآن کی آیت کی تفسیر کر کے بھی یہ ثابت کیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ سب سے یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جو جنت کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مستحق ہیں. اور یہاں تک غلو کیا گیا، یہاں تک غلو کیا گیا کہ جب انہوں نے حنفیت کو پکڑا تو بشارت اور الہام کے ذریعے یہاں تک ثابت کیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حنفی مذہب کو منتخب کر لیا ہے پوری دنیا کے لیے. جو لوگ اس سے منسلک ہیں وہی لوگ مومن ہیں اور وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے، باقی لوگوں کی خیر نہیں ہے. یہاں تک الہام اور کشف کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے معلوم کیا. اور کسی کو جنت میں پہنچانا تو بڑا آسان کام ہے. آواز سنی گئی. کیا آواز سنی گئی؟ کہ مولانا زکریا صاحب کو جو دفن کیا گیا تو کہا گیا کہ ان کے لیے 8 دروازے کھول دیے گئے. میں نے پچھلے درس میں بتلایا ہے لیکچر کے اندر. آواز سنی گئی. آواز سننے والا کون، سنانے والا کون؟ کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بھائی شیطان. ایک واقعہ میں اسی میں پڑھ رہا تھا، یہی مولانا دینی دعوت میں لکھتے ہیں مولانا ابو الحسن ندوی، اور یہ مفکر ملت ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور اگر ہندوستان کے اندر جہاد کرنا ہو تو ان کو اگر اکسا دیا جائے کہ مولانا ذرا جہاد پہ تقریر کر دے، میں سمجھتا ہوں پورے مسلمان اکٹھا ہو جائیں گے، ہے نا. اتنا تقدس ان کا، اور آج بھی بڑے بڑے لوگ بھی رواداریوں میں ان کی عزت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے کبھی جہاد کے موضوع پہ کبھی تقریر نہیں کی، نہ کبھی جہاد کے اوپر مسلمانوں کو اکسایا. کیونکہ صوفی کہاں جہاد کرتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں سے نہ تلوار اٹھیں گے نہ تیر اٹھیں گے، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو جناب مولانا جو ہیں ہمارے، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت الیاس صاحب جو جب مکہ حج کرنے کے لیے آئے تو باب العمرہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کسی کو واعظ اور نصیحت کر رہے تھے. تو اتنے میں باب العمرہ کے پاس سے ایک آدمی نکلا اور اس نے کہا جو کام کر رہے ہو بہت اچھا کام ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ اگر ہم تمہیں بتلا دیں کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے تو خوشی و مسرت میں تمہیں موت واقع ہو سکتی ہے، یعنی شادی مرگ تمہیں ہو سکتا ہے، یعنی تم بے ہوش ہو جاؤ گے، اتنا اجر اور ثواب ہے. کہنے لگے. پھر اس کے بعد وہ آدمی غائب ہو گیا. وہ آدمی شیطان بھی تو ہو سکتا ہے. یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ جو تعلیمات تم نے بیڑا اٹھائی ہیں وہ پھیلانے کے لیے، وہ تعلیمات جو تم نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہ شیطانی تعلیمات ہیں. وہ عقائد کی تعلیمات جو قرآن و سنت سے قطعاً الگ اور تھلگ ہیں، تمہارے گھر کے بنائے ہوئے عقیدے اور ایمان ہیں، وہ میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. چنانچہ بشارت اور الہام کا تیر چلایا گیا. وہ کیا ہوا جناب علی؟ کیسے بشارت ہوئی؟ اور ایسا تیر مارا گیا کہ مولانا رحمت اللہ صاحب بیچارے جیسے پتی نہیں ٹوٹ کے گرتی ہے درخت سے، پتے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح نیچے آ گئے. اور ظاہر ہے اس بشارت اور الہام کے آگے وہ کہاں ٹک سکتے ہیں؟ ہوا کیا؟ اتنے میں شیخ الحدیث مولانا زبدۃ الاماثل مولانا زکریا صاحب نے خواب دیکھا. کون زکریا صاحب؟ یہ تبلیغی نصاب کے لکھنے والے مولانا زکریا صاحب نے. انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ کہا کہ، اور یہ زکریا صاحب کون ہے معلوم؟ مولانا الیاس صاحب. میں خاندان کا نام لے کے چل رہا ہوں کہ یہ پورا چٹھا پٹھا ایک خاندان میں رکھنا چاہتے ہیں. خاندان کے علاوہ آج تک کوئی امیر نہیں بنا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے. مولانا الیاس صاحب کے سگے اور حقیقی بھتیجے ہیں مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث. اور صرف سگے بھتیجے ہوتے تو ہو سکتا ہے بائی چانس چچا بھتیجوں میں ہو سکتی ہے. مولانا حضرت کی ایک صاحبزادی بھی مولانا کی اہلیہ محترمہ تھی، یعنی داماد بھی سگے تھے. مولانا زکریا صاحب الیاس صاحب کے سگے داماد بھی ہیں.
انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ ایک مشین ہے جسے عزیزی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے ہیں. جب وہ مشین چلاتے چلاتے تھک گئے تو مشین عزیزی انعام الحسن نے چلانا شروع کیا ہے. اور انعام الحسن کون ہے معلوم ہے؟ انعام الحسن صاحب مولانا زکریا صاحب کے خاص داماد ہیں، چہیتے داماد ہیں. واللہ بتا رہا ہوں، مر گئے ابھی کچھ دن ہوا ہے مرے، کچھ دن ہوا ہے مرے. مولانا انعام الحسن صاحب یہ مولانا زکریا صاحب کے داماد ہیں. کہنے لگے کہ مشین چل رہی تھی، چلاتے چلاتے عزیزی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تو مولانا انعام الحسن صاحب چلانے لگے. یہ مشین ہے. تبلیغ جماعت کیا ہے؟ اور یقیناً مشین ہے. گھستے جاؤ گھستے جاؤ گھستے جاؤ، بیچاروں کو مشین بنایا ہوا ہے انہوں نے. سنو، تھک گئے تو مولانا انعام الحسن صلی اللہ علیہ وسلم نے چلانا شروع کیا. تعبیر بتائی انہوں نے. تعبیر یہ ہے کہ اس کام کو چلانے کے اہل مولوی رحمت اللہ نہیں بلکہ عزیزی انعام الحسن صاحب. چنانچہ اب جب یہ خوشخبری اور بشارت ہوئی، کٹی ہوئی پتنگ کی طرح رحمت اللہ صاحب نے مسند الیاسی چھوڑی اور الیاسی گروپ کے نئے امیر مولانا انعام الحسن صاحب کو چن لیا گیا جو آج تک امیر تھے. اس کے بعد کون امیر ہیں مجھے نہیں پتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ذرا میں چلتے چلتے اپنے اخوان سے معلوم کروں کہ تبلیغی جماعت کے اس وقت کون امیر ہیں. آپ لوگوں میں کسی کو پتا ہے؟ بتاؤ بھائی. چلے اچھا ہے، نہیں معلوم ہے، ضرورت کیا ہے معلوم ہونے کی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہی ہوں گے، انہی کے خاندان میں سے ہوں گے، یہ میں سمجھ رہا ہوں. تو میرے بھائی اب کیا تھا، یہ بیچارے رحمت اللہ صاحب نکال دیے گئے. چنانچہ جمعیت علماء ہند کے آرگنائزر بنائے گئے دلی کے اندر. جب وہاں آئے اور وہاں بھی ان کی مقبولیت اور شہرت بڑھنے لگی تو وہاں سے بھی ان کا پتہ کاٹ دیا گیا. اب یہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اگر زندہ ہوتے تو ان سے پوچھا جاتا کہ مولانا آپ تیلی تھے، آپ کی بدنصیبی تھی کہ آپ روغن گر کے گھر میں پیدا ہو گئے. ارے شیخ زادے میں پیدا ہوتے، سید زادے میں پیدا ہوتے، عیش کرتے جس طرح بریلوی پیر چٹوا رہے ہیں یہ بھی چٹوا رہے ہیں بھائی. حضرت جی کا لقب لے کر کے سب کچھ پیر دبائے جا رہے ہیں، پیر دبائے جا رہے ہیں، قبروں پہ مراقبے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ خاندانی مسند ہے اور گھریلو خانہ ساز الیاسی جماعت ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جسے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور جسے صرف اس لیے بنایا گیا ہے، جسے صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو اس الیاسی اور اشرفی دعوت کی طرف ان کی دعوت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور کتاب و سنت سے لوگوں کو روکیں. اس جماعت کو صرف اس لیے نکالا گیا ہے اور جماعت کو اس لیے بنایا گیا ہے اور ان کی یہی نشانی ہے. خیر یہ تو رہی خاندانی ایصال ثواب کی بات کہ پوری تبلیغی جماعت لگی ہوئی ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ایصال ثواب پہنچانے، ایصال ثواب کے لیے.